نصلی و نسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ اور فرمایا تمہارے پروردگار نے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کیا کروں۔ فرمایا جو میری عبادت نہیں کرتے یعنی مجھ سے نہیں مانگتے وہ قریب روانگاہ درگاہ ہو اور جہنم کے اندر داخل ہو۔ میرے بھائیو دنیا کے اندر دستور ہے کوئی بار بار کسی سے مانگے تو اگر یار تو مغرب آ گیا میری، لیکن اللہ کے ہاں یہ دستور ہے جو سے نہیں مانگتا وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا جوہر ہے، اب دعا ہو عبادت، دعا ہی تو عبادت ہے بے شک۔ اور فرمایا جسے دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، جسے دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے بخشش کے دروازے کھل گئے، جسے دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے۔ اور فرمایا جو کچھ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے ان میں وہ چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندے اس سے طلب کرے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا عافیت کا طلب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلازدہ قوم پر گزر ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ سے اپنا عافیت کو نہیں مانگتا اللہ، اور فرمایا کہ تدبیر سے تقدیر نہیں ٹالتی، کسی بھی کام کے حصول کے لیے مختلف تدابیر کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن فرمایا تقدیر سے تقدیر نہیں ٹالتی، ہاں دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل کے رکھتی ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے بشرطے کہ گناہ کی دعا نہ کرے، رشتہ داروں کے حقوق برباد کرنے کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو وہ بندہ سمجھ جائے میں نے بہت دعا کی میری دعا تو قبول ہی نہیں، وہ تھک جاتا ہے اور دعا مانگنی چھوڑ دیتا ہے۔ دعا مانگنی چھوڑنی نہیں چاہیے، دعا کرتے رہنا اللہ۔ اور دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں حدیث پاک پہ آئی ہے۔ نمبر 1 جو کوئی بندے نے مانگا تھا اللہ نے عطا کر دیا، دوسرا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والی بلا کو دور فرما دیتا ہے، تیسرا اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کرتے ہیں اور اس دعا کی وجہ سے بندے کو آخرت میں وہ کچھ ملے گا بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا کے اندر اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ایک نقطے کی بات ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، مانگنا صرف اللہ ہی سے چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، کسی اور کے نام کی دہائی دینا، کسی اور کے نام کی مالا جپنا، کسی اور کو بدل کے لیے پکارنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں لڑکے چند باتیں بتاؤ غور سے سن، تو اللہ کو یاد رکھ اللہ تجھے یاد رکھے گا، جب بھی مانگے اللہ سے مانگ، جب بھی کسی مسلم میں مدد کا طلبگار ہو اللہ سے مدد طلب کر، اور اس بات کا یقین کر لے کہ اگر تمام لوگ اکٹھے ہو کر تجھے کو نفع پہنچانا چاہے تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جس طرح اللہ تعالیٰ تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمام لوگ اکٹھے ہو کر تجھے کو نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی کو واحد سہارا بنانا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا فاعل فی الحقیقت ولا موصل اللہ، کہ فاعل حقیقی اور موصل حقیقی تو اللہ ہی کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا آمین آمین۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وصحبہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری خطاؤں سے درگزر کر، ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کر، یا اللہ کل بیماروں کو صحت عطا کر، آمین، پریشانیوں کو دور کر، آمین، یا اللہ جو رات ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکا ان کی مغفرت فرما، آمین، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، آمین، یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری و ساری فرما، آمین، اللہ حافظنا اللہ ناصرنا اللہ ناظرنا اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ایک نئی صبح الحمدللہ الحمدللہ، سورج طلوع ہو چکا ہے۔ صدا حسین ڈی گراؤنڈ فیصلہ آباد سے رمضان المبارک کی آمد ہے۔
اور آج 22 فروری 2025۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرتے رہیں اور دوستوں کے درمیان ضرور شیئر کیا کریں۔ اور حضرت صاحب کی بات آپ نے سنی کہ بندہ بندگی کے ساتھ ہے، اور بندگی کا اظہار کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے، اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمارے خالق اور مالک ہیں، رازق ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ صبح صبح کا پر نور وقت ہے، نماز، قرآن، ذکر اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے، نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں۔ مجھے دیجیے اجازت ایک نئے ولاگ تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔